الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त
رات ہوئے، دن ہوئے، صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، تسی گھر دے اندر ہو، باہر ہو، سفر دی حالت دے اندر ہو، مسجد دے اندر ہو، کسی جگہ تے بھی ہو، اور تہاڈا اے دل کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالی دی کتاب دی تلاوت کراں، قرآن مجید پڑھاں، تو فرمایا قرآن مقدس شروع کرن تو پہلے اللہ تبارک و تعالی دی پناہ منگی کرو کہ اللہ میں تیری پناہ دے اندر آ رہا، تو شیطان مردود کو مینوں بچا، اور او کلمے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمائے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے پیغمبر جس وقت تسی قرآن پڑھو اس ویلے اللہ تبارک و تعالی کولو شیطان مردود کولو اللہ دی پناہ طلب کیتی کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بظاہر دے اندر یہ چند کلمے نے، اور اگر غور کیتا جائے، دیکھا جائے، انہاں چند کلمیاں دے بڑے فوائد نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسے کہ دروازے کھلے رہن، یہ آپ کھولیں تو اگلی صف جات گئے، پہلے اگلی صف مکمل کیتی کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے کہ جڑا بندہ آوے وہ پہلی صف وچ بوے اور غور نال خطبہ سنے، اس دے بڑے گناہ معاف ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات جوتے اعوذ باللہ دسی کے کیڑے کیڑے مقام جوتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی، اور قرآن دے اندر اور مقامات جوتے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اعوذ باللہ پڑھن دا حکم دیتا، اور اللہ رب العالمین کو لو پناہ طلب کرم دا حکم دیتا کہ اللہ دی پناہ دے اندر آئے کرو۔ ایک جگہ دیتے اللہ تبارک و تعالی فرما دے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جڑے ویلے تانوں اپنی زندگی دے اندر کسی موقع جوتے کسی موڑ جوتے شیطان دی اکساٹ معلوم ہوئے کہ او میرے دل دے اندر، میرے دماغ دے اندر غلط خیالات پا رہا، وسوسے پا رہا، میرا دل جڑا او شیطان دے تسلط دے اندر کدے نہ آونجے، اس ویلے میرے پیغمبر تسی اللہ رب العالمین کو شیطان دی پناہ منگی کرو۔ اللہ میں تیری پناہ دے اندر آ رہا، تو شیطان کو مینوں محفوظ کر لے، شیطان کو مینوں بچا لے۔ اے وہی کلمے نے جڑے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس دے اندر ذکر فرمائے نے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا او دنیا والے او ذرا ویکھو تے صحیح، جڑے ویلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم پیدا ہوئی نے، اس ویلے انہاں دی والدہ نے بھی اللہ دی پناہ دے اندر انہاں کلمیاں دے نال دتا ہے، اور اس ویلے کیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ
میں اس بچی نو جڑی تو مینوں عطا فرما دیتی اس نو بھی اور اس دی اولاد نو بھی اللہ تیری عام شام دے اندر تیری پناہ دے اندر دے رہیاں کہ اللہ شیطان مردود کولو تو انہوں بچا لے کیوں اس واسطے کہ شیطان اس انسان دا دشمن ہے جدو اللہ کریم نے اس ویلے حکم دیتا او فرشتوں میرے آدم نو سجدہ کرو سارے نے سجدہ کیتا اس نے انکار کر دیتا اللہ کریم نے اپنے دربار کے اندر لانتی بنا کے دھتکار دیتا اس ویلے تو لے کے اے دشمن سیدنا آدم علیہ السلام نو اور اما حوا نو جنت دے اندروں کڈھاون والا بھی یہی شیطان ہے وصف ڈالے شیطان نے دل دے اندر کہ اللہ نے تانوں منع کیتا اے درخت دا پھل نہیں کھاونا میری گل من لو اگر اس دا پھل کھا لو اے دے دو فائدے تانوں ہونے نے پہلا فائدہ یہ ہونا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین یا تے دوئے فرشتے بن ویسو یا ہمیشہ ہمیشہ تسی جنت دے اندر رہ ویسو ول جنت دے اندروں نکل نہیں سکتے انہاں دے دل دے اندر بھی لالچ پیدا ہو گئی اور انہاں نے وہ درخت دا پھل کھا لیا جس کو اللہ کریم نے منع کیتا ہی اللہ نے جنت دے اندروں کٹ دیتا سبب شیطان بنیا تا اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے ویلے بھی تانوں ضرورت پوے قرآن دی تلاوت کرو یا شیطان کوئی وسوسے ڈال دے دل و دماغ دے اندر میری پناہ دے اندر آ گیا کرو کہ دہیں اللہ کریم فرما دے نے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ اے اللہ میں محمد الرسول اللہ اعلان کر رہا اعلان کرواون والا اللہ اعلان کرن والا محمد الرسول اللہ اعلان اے ہو رہا کہ اللہ اعوذ بکا من حمزات الشیاطین اے جڑا شیطان اکساون والا میرے اللہ میں ادے کولو تیری پناہ دے اندر آونا چاہنا اللہ میں تو اپنی عام شام دے اندر لے لے ادے کولو محفوظ فرما لے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات جتے سانو دسیا کہ دنیا کائنات والے ہو جدو بھی ضرورت پہ جاوے شیطان کو پناہ منگی کرو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جڑے ویلے رات تہجد دے وقت اٹھ دے آئے نماز تہجد ادا کرن واسطے اور اس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے کھلو کے مصلی تے کھلوتے ہوئے کہ بیاتے نے اللہ اکبر اللہ تو سب تو وڈا ہے تیرے تو وڈا اس کائنات دے اندر اور کوئی نہیں اور پھر اس تو بعد کے پڑھ دینے ہاتھ پان کے پڑھ دینے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ میں محمد الرسول اللہ اقرار کر رہا سبحانک اے اللہ تو پاک ہے تیرے جیا دنیا دے اندر کوئی نہیں اللہ تو کسی دے نال دا کوئی نہیں اللہ تیرا مقابلہ کسی بھی حساب دے اندر کوئی انسان کرن دی طاقت نہیں رکھدا وبحمدک اے اللہ تے تعریف بھی ساریاں تیریاں نے وتبارک اسمک اے اللہ میں اعلان کر رہا برکت والا نام بھی تیرا ہے تیرے ناماں دے اندر برکت ہے اللہ تیرا نام رحمان ہے تیرا نام رحیم ہے اللہ تیرا نام اللہ ہے اللہ تیرا نام الخالق بھی ہے الباری بھی ہے المصور بھی ہے اللہ تیرے جتنے بھی نائن بڑے سونے سونے نائن اللہ انہاں ناواں دے اندر تو آپ برکت رکھی ہے گویا پتہ اے چلیا
کہ دنیا کائنات دے اندر جڑی برکت اللہ دے نام دے اندر ہے نہ کسی ولی دے نام دے اندر ہے نہ کسی پیر دے نام دے اندر ہے نہ کسی گدی نشین دے نام دے اندر ہے نہ کسی ملا دے نام دے اندر ہے فرمایا وتعالی جدو کا اے اللہ تیری شان بڑی بلند ہے اللہ تو آپ بڑا بلند ہے ولا الہ غیرک اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ تے مشکل کشا نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے نے اس مبارک دن واری پڑھتے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے پڑھن تو بعد اگے پڑھتے پہنے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه اور ایک روایت دے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کیا اور سنا پڑھن تو بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه یہ میرے پیارے پیغمبر دعا ادا ہے کہ کرنی کہ دعا پڑھنی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جڑی عبادت کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے اندر تہاڈی حفاظت فرمائے اور شیطان تہاڈے کو دور کر دے کیونکہ شیطان جتنا انسان جدو اللہ کی عبادت کے اندر آندا نا شیطان سب تو زیادہ اس ویلے اس نے حملہ کرتا کہ میں انہوں گلاں دے اندر نہ دیواں یہ خیالات دنیا دے اندر چلے جاون یہ نماز دے اندر بھول جاوے تاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ دے اندر شیطان مردود کو لوانا اے اللہ دے پھوکے کو لو اے اللہ دے جادو کو لو اے اللہ دے منتر کو لو اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگن اللہ کو لو تے اسی کدے کو لو منگیے پیراں دے تعویذاں کو اے سانو او پناہ ملے او دے کول ونجیے حضرت اور تعویذ لکھ دیتا تے ساڈے بیڑے پار ہوئے تھے اے پتہ کوئی نہیں بھاوے حضرت اور تعویذ لکھ دے تے جڑا پہلے بیڑا تریا ویندا او بھی غرق ہو جائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او دنیا والےو آؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی مسند احمد کے اندر ابو داؤد کے اندر ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے اور دوسرے مقام پہ اور حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جڑے ویلے دعا کرے تھے آئین ان الفاظ دے نال بھی دعا کرے تھے آئین اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ابن ماجہ دے اندر حدیث اور اسی طرح سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے آسے دو بندے دی لڑائی ہوئی ہے انہوں دے وچوں وہ آپس دے اندر ایک دوسرے نو برا بھلا کرن لگ گئے نا گالاں کڈن لگ گئے لڑائی دے اندر ایک بندے دا چہرہ جڑا وہ لال پیلا سرخ ہو گیا غصے دی وجہ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ہو جے کلمہ جاندا اگر اے لال پیلا ہون والا بندہ غصے دی وجہ تو جدوں اے کیفیت ہے اگر وہ کلمہ پڑھ لے ادا غصہ ختم ہو جائے گا پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ کیڑا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے کلمہ غصے دی حالت کے اندر جڑا بندہ اے کلمہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو شیطان کو محفوظ فرما دیندے ہیں اور شیطان دی طرف جڑا غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاندا اللہ اللہ حدیث بخاری اور مسلم دے اندر چوتھی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے واش روم دے اندر جاندے بیت الخلاء دے اندر جاندے قضاء حاجت واسطے یا باہر کدیں چلے جاونا کھلے میدان دے اندر قضاء حاجت واسطے جڑے ویلے کہن لگ ہیں اس جگہ جو میں قضاء حاجت کرنی ہے اس ویلے اللہ دے نبی دعا پڑھ دے ہوندے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث
اے اللہ میں خبیث جنہ کولو اور خبیث جننیاں کولو اے اللہ میں تیری پناہ مانگ رہا مینوں انہاں کولو محفوظ فرما۔ اساں کدی پڑھیاں سانو کسی نو یاد ہے یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں دعاواں دسیاں انہاں دے اندر بھلائی ہے انسان واسطے، انہاں دے اندر خیر ہے کہ انسان تو واش روم کے اندر داخل ہون لگا اس ویلے دعا پڑھ لے، اگر کوئی اگے شیطان بیٹھا اللہ تبارک و تعالی تینوں اپنی حفظ و امان دے اندر رکھن گے او دے کولوں محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بخاری مسلم دے اندر اور دوسرے صحابی فرماتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے الفاظ بھی پڑھتے ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث مانا ہوئی ہے۔ اور تیسری پنجویں حدیث کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا والے جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی نے بندے نو انسان نو شادی ہوویندی او حقوق زوجیت ادا کردا میرے پیارے پیغمبر نے اس ویلے بھی دعا دسی کہ اے دعا پڑھ لے، یاد کیتی نا کدی؟ چلو جنہاں دی لگ گئی وہ تو لگ گئی نا، ہن جڑے نوجوان بیٹھے جنہاں شادیاں کدیاں وہ یاد کرو، یہ دے اندر بڑی بھلائی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے بندہ اپنی بیوی دے نال حقوق زوجیت ادا کرن لگے اس ویلے اے دعا پڑھ لوے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ مینوں بھی شیطان کو محفوظ فرما کہ اے اللہ جڑی مینوں اولاد دینی ہے اس میری اولاد نو شیطان کو محفوظ فرما۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیتا اور اس کو بعد اللہ تبارک و تعالی اس سے عمل دے نال اس بندے نو بیٹا دے دیندے نے یا بیٹی دے دیندے نے، اللہ تبارک و تعالی اس بیٹی یا بیٹے نو شیطان دے نقصانات کولو اور شیطان دے شر کولو محفوظ فرما کے اپنی حفاظت دے اندر لے لیندے۔ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی تو یاد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بخاری اور مسلم دے اندر ہے تیسری پتہ نہیں میں تو بھول گیا کیڑی حدیث ہے، بھلا سن دے جاؤ جڑی بھی حدیث ہے یاد آپ کیتی جاؤ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرما دیا نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوندے ہیں جڑے ویلے چلدیاں کسی جگہ دے تے رکن دا ارادہ ہویا پڑاؤ کرن دا ارادہ ہویا یار ایتھے بہ ونجیے کچھ دیر یا رات گزار لئیے اس ویلے بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے ہوندے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں شیطان مردود دے کتنے شر نے انہاں کو تیری پناہ مانگ رہا ہاں کہ اللہ اس جگہ تے جیسی پڑھو کر رہے ہیں اس جگہ تے اسی ٹھہر رہے ہیں اللہ اگر کوئی شیطان ہے سانو نقصان پہنچانا چاہتا اے اللہ سانو اپنی حفاظت دے اندر لے کے اُدھے کو محفوظ کر دے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دس اور مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے آونا مسجد دے اندر داخل ہون لگنا اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا پڑھ دیوں دیانم اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیرے گھر دے اندر داخل ہو رہا لہذا تو اپنے گھر دے اندر داخل ہون تو بعد مینوں شیطان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ میں تیرے گھر دے اندر آ گیا میں عبادت کرنی میرے اللہ تیرے سامنے کھلونا رکوع بھی کرنا سجدہ بھی کرنا اتحیات بھی پڑھنا اے اللہ میں دعاواں بھی پڑھنیاں تیرا ذکر اذکار بھی کرنا
اے اللہ میں قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے، لہذا شیطان کو مینوں محفوظ فرما لے کہ کہیں میرے او دل دے اندر کوئی غلط خیالات پیدا نہ کر دے تے میں تیری عبادت کرو بھول نہ ونجا۔ سانو یہ آندیاں کوئی نہیں آندی، ہن سوچی وجہ ہے کہنوں کہتے ہیں یہ یاد بھی کرنی ہے۔ یہ میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ لگے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنے کتنے پڑھی، اور سانو ہی چاہیے کہ اسی یاد کریے تے پڑھیے۔ ابو داؤد اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہو گئے، نماز پڑھ لئی، گھر جان لگے نے۔ اس ویلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کو لوگ کے کر دینے پناہ منگ دینے کہ آکھ دینے اے اللہ میں تیرے کول آ گیا تے میں تیرے کول آ کے اللہ تیرے گھر وچوں فارغ ہو کے تیری عبادت کر کے میں جا رہا ہوں، اے اللہ تو کے کر اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں باہر بھی جا رہا ہوں، شیطان کو من محفوظ کر لوے کہ دہیں باہر مینو اوکے کرے تیری نافرمانی جو تے نہ لا دے، اے اللہ تیری فرما برداری کو مینو ہٹا نہ دے، اے اللہ او تیرے نال میرا تعلق توڑ نہ دے، اللہ میں اندے کولو تیری پناہ دے اندر آنا چاہنا۔ ایک اور دعا بھی اللہ دے نبی نے پڑھی جس ویلے مسجد دے اندر آؤ، اے دعا بھی پڑھ لئی کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ انسان اللہ کو سوال کر رہا ہے رحمت دے کہ اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، اے تو جڑے ستے پے وہ بھی جواب جاگ کے بولو، نہیں تو میں نہ لے تو بات سارا ہو کے ہوتا ہے سارے میری نظر دیکھیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دین، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو پوچھیا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے ویلے نماز پڑھدا پہ ہواں اللہ اکبر کیتی ہوئے نماز دی کوئی حصے دے اندر ہواں شیطان میرے ذکر اذکار دے اندر میری قرات دے اندر حائل ہو ویندا، اے اللہ دے نبی وقت میں بڑی پریشانی ہوندی، مینوں کوئی ایہو جہا لفظ دسو کہ میں او پڑھ لواں تے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مینوں محفوظ کر لواں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس ویلے کے کیتا کر جڑے ویلے یہ محسوس کریں کہ شیطان تیرے دماغ دے اندر ہے یا تیرے دل دے اندر کوئی غلط خیالات ڈال رہا، نماز دی حالت دے اندر ہوئے قرآن دی تلاوت کر رہے ہوئے اتھیں تلاوت نو روک دے ایک واری تے اس ویلے کے پڑھ لوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترے بار یہ پڑھ لوے تے وقت سجے پاسے انج کر کے جویں بندہ تھکدا انج تھک دیویں تاکہ شیطان دا جڑا حملہ تیرے دل تے ہو رہا اس تھکن دی وجہ تو شیطان نہ سمجھے۔ نماز دے اندر کوئی خلل نہیں، نماز نہیں یہ نال نہیں ٹوٹتی کہ اگر شیطان نے غلط خیال دل دے اندر پیدا کر دیتا تو انسان اتھا ہی اپنی اس نماز نو اپنی تلاوت نو کوئی تسبیح پڑھدا پیا اس نو روک کے ترے واری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے دل والی سائڈ کے انج تھکن دی ایک نشانی بناونی کہ میں تھک رہا انشاءاللہ ادی فضل دے نال ادی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی انسان دے اس دل دے اندروں کے کرے سی اس دے شیطان دے خیالات اللہ تبارک و تعالی دور کر دے سی۔ برکت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مسلم شریف دی حدیث ہے۔ پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر دے ہوندے ہیں کنوں دم کر دے ہوندے ہیں سنے ہوئے ہوتا سا اے لیکن وہ یاد کوئی نہیں اپنے دوویں نواسے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں نو دم کر دے ہوندے ہیں تے انہاں الفاظاں دے نال دم کر دے ہوندے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ الفاظ یاد کرو تے دم کیتے کرو اپنے بچے جی میرے کو لے تو میں بتا اپنا فیس ہی دے ہوتا بڑا کو فیس رکھنی بج کے آوے نا میں دسیندا تاں واسطے پیا کہ یاد کرو آپ دم کیتا کرو
سب تو سنت اچھا طریقہ یہ ہے کہ بندہ آپ اپنے بچے نو دم کرے. ہاں کہ یاد کرو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بعد دے اندر لکھوا بھی لو اگر کسی لکھوانا ہوئے گا لکھ کے دے دیں کہ یاد کرو اپنے بچے نو بیبیاں جڑیاں وہ بھی یاد کرن وہ اپنے بچے نو گھر دے اندر پڑھ کے دم کرن. اللہ تبارک و تعالی ایڈی برکت دے نال انہاں بچیاں نو شیطان کو محفوظ کر دیں گے. اللہ رب العالمین شیطان نو دور کر دیں گے. اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے کوئی بندہ بیمار ہوئے تے انہوں جسم دے کسی حصے دے اندر تکلیف ہوئے, انہوں درد ہوئے, وہ جسم دے اس حصے دے اتے اپنا ہاتھ رکھ لوے. ہاتھ رکھن تو بعد وہ بسم اللہ اے 7 واری بسم اللہ پڑھ لوے. اس تو بعد وہ کہ کرے اعوذ باللہ وقدرتہ ما اجد من شر ما اجد واحاذر. اے کلمات وہ 7 واری پڑھ لوے یا 9 واری پڑھ لوے. اور پھر اس تو بعد اس جگہ نو دم چکرے اللہ تبارک و تعالی اس دعا دی برکت دی وجہ تو دا درد دور فرما دیں گے. فری چے او مولوی نے دسیں دے او تعویذ لکھنا ہوئے تو پیسے لین دے, میں تو فری دسیں دا پیا. یہ یاد کرو جسم دے کسی حصے دے اوتے تکلیف ہوئے اپنا ہاتھ اوتے رکھو تے 3 واری کے پڑھنا بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں پڑھنی, صرف بسم اللہ 3 واری پڑھنا. اس تو بعد اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر یہ پڑھ کے 9 واری پڑھ لو, 7 واری پڑھ لو, 11 واری پڑھ لو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق تعداد دے اندر پڑھ کے دم کرو انشاءاللہ اس دی برکت دے نال وہ ٹھیک ہوئے. یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دسی. کیوں مقصد کیا ہے شیطان کو لو بندہ محفوظ. یہ شیطان دی طرفوں بیماری آ ہے, اللہ رب العالمین محفوظ کرن گے اس بندے نو. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ یہ یاد کرے سی تو عمل کرے سی. یہ یاد کوئی نہیں کرنے تو لازمی گل بھجنا تو ہے نا. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو کوئی برا خواب آ جائے, رات نو ست ہویا, دن نو ست ہویا, برا خواب آ گیا تو اس نو ہی اللہ کو پناہ منگنی چاہیے کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ یہ جڑا برا خواب آیا یہ شیطان دے کولو آیا, اے اللہ میں اس دے کولو بچا لے. یہ برا خواب ہوندا ہی شیطان دے رو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دسی ہے. اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرمانے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی یہ جی دعا دسو گا جڑی میں صبح تے شام نو پڑھتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں شیطان کو محفوظ فرمان. تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دعا جڑی میں تنوں دسیندا پیا نا اے صبح شام بھی پڑھی کر اور جس ویلے رات نو سوਣ لگے اپنے بستر تے بیٹھ کے اس ویلے ہی پڑھ لئی کر, اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو تینوں محفوظ کرے. اور پھر آپ نے وہ دعا دسی کہ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. اے دعا بندہ جڑا پڑھ لے صبح اور شام اور رات نو سوਣ لگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو ہی شیطان کو محفوظ کر لے. تو میرے بھائیو یہ چند دعاواں جڑی تانوں دسیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں اور آپ نے فرمایا سانو پڑھنی چاہیے, یاد کرنی چاہیے تاکہ شیطان کو اسی بچے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی اسی پناہ دے اندر حفاظت دے اندر رہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.